نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی قدرت اور اس کے علم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ اللہ کے قادر ہونے کی ایک اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ ہم اس وسوسے کو بھی جانتے ہیں کہ جو اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا ہے، اور فرمایا اس کے پوشیدہ احوال اور دلوں کے راز ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے انسان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یعنی بندہ بھی اپنے حال کو اتنا نہیں جانتا، اللہ فرماتا ہے کہ بندے کے حال کو اس کے خود جاننے سے زیادہ ہم اس کے جاننے والے ہیں۔ علامہ امام خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں، علامہ علی جن کا نام ہے بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے یہ جو حبل الورید جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ورید کیا ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ورید وہ رگ ہے کہ جس سے خون جاری ہو کر بدن کے ہر جزو کو پہنچتا ہے، اور یہ رگ انسان کی گردن میں ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پردے میں نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ بندہ، اور یہ بار بار علماء سے بھی سنا کہ اللہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کہ جس کی تفسیر ابھی آپ نے سماعت کر لیا کہ حبل الورید، کہ اس کو رگ سے بھی زیادہ یا دل کی رگ سے بھی زیادہ، یعنی اللہ رب العالمین بندے کے قریب ہے اور وہ اس کے حال اور احوال کو سب کو جانتا ہے۔ پھر سنیے آگے کیا فرمایا، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعد، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کہ ہم اس وقت بھی انسان کے دل کی رگ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ جب انسان کا ہر عمل اور ہر بات لکھنے پر معمور جو دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اور ہر بات لکھنے پر معمور جو دو فرشتے اس کا ہر قول اور فعل جو وہ عمل کرتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دائیں جانب نیکیاں لکھنے کے لیے اور دوسرا بائیں جانب برائیاں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے لکھنے سے بھی بے نیاز ہے۔ یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں تو ان کے لکھنے سے بھی بے نیاز ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا ہے اور نفس کے وسوسے تک اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ فرشتوں کا لکھنا یہ اس کے حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے تاکہ انسان کو بھی تو پتہ چلے کہ اس نے کیا 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 تھا دنیا میں۔ تو یہ جو فرشتوں سے لکھوایا جا رہا ہے تو انسان کو جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اسی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرأ، پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ اس وقت انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پڑھے گا، اور جو اس نے کہا ہوگا، جو کیا ہوگا، وہ ساری باتیں اسے پڑھنی پڑیں گی، اور چاہے دنیا میں اسے پڑھنا نہ آتا ہو لیکن قیامت کے دن سب کو پڑھنا بھی آئے گا اور وہ نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ تو فرشتوں کا لکھنا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے
کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی خوشی کا ایک الگ عالم ہوگا. وہ 29ویں پارے میں آئے گا، وہ کیسے خوشی سے مچل جائے گا. اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں 29ویں پارے میں بیان کیا. وہ موقع آئے گا انشاءاللہ، جب زندگی رہی تو وہ بھی ہم سماعت کریں گے. آگے سنیے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ جو بات زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے، خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو. یہاں پر اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں سے متعلق 3 باتیں جو علماء نے لکھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قضاء، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ لکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. تو وہ اس فرشتوں سے متعلق 3 باتیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، جب انسان قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے اور جب میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے جمعہ کے وقت، تو فرشتے جو ہیں وہ آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. یہ ایک علماء نے بتایا اسی آیت کے ضمن میں. نمبر 2، ان دونوں حالتوں میں یعنی قضاء حاجت اور جمعہ کے وقت آدمی کو بات کرنا جائز نہیں تاکہ اسے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس کے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو، اسی لیے واش روم میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3، یہ فرشتے جو ہیں آدمی کی ہر بات، حتیٰ کہ اگر وہ بیماری کی حالت میں کراہنا اس کا بھی ہوتا ہے، یعنی تکلیف سے اس کی آہ اوہ، یہ جو اس کی حالت ہوتی ہے بیماری کی جس کو کراہنا کہتے ہیں، اگر وہ بھی ہو تو فرمایا وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں. اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں کہ جن میں اجر و ثواب یا گرفت یا عذاب ہو. یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ فرشتے وہ لکھتے ہیں کہ جس پر بندے کو اجر و ثواب یا پھر اس کی گرفت ہو سکتی ہے یا عذاب ہوگا، وہ قیامت کے دن اسے پتہ چلے گا. تو اس لیے لیکن زندگی میں محتاط رہنا چاہیے زبان کے معاملے میں کہ کہیں ہماری ایسی گفتگو نہ ہو جائے کہ جو ہماری گرفت کا بھی وہ باعث بن سکتی ہے یا پھر ہمیں اجر و ثواب بھی اس سے مل سکتا ہے. اب آئیے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ سنیے. فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اس سے پہلی آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والوں کا رد فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کا حال بیان کر کے ان کے خلاف دلائل قائم فرمائے. اب یہاں سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ عن قریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی کہ جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی ہے اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے. اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے یہ کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ آیت میں موت کی سختی کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان فرما کر اس کا قریب ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے اور حق سے مراد حقیقی طور پر موت آنا ہے یا پھر اس سے مراد آخرت کا معاملہ ہے کہ جس کا انسان خود معائنہ کرتا ہے یا پھر اس سے مراد انجام کار سعادت اور شقاوت ہے. یہاں پر علماء یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والوں کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، لیکن عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے اس آیت کریمہ میں نصیحت ہے کہ موت تو ان کو بھی آئے گی جو موت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. موت تو مسلمان کو بھی آئے گی. تو جب مسلمان کو بھی موت آنی ہے، ضرور آنی ہے،
کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی موت اور اس کے وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں اور کسی حال بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نزا کی تکلیف کی حالت کو کھینچا ہے، وقت میرا مکمل ہو گیا، یہ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نزا کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ اور امام غزالی نے وہ پورا، جیسے کہ ان کے سامنے موت اور نزا کی تکلیف ہے، انہوں نے ایسے بتا دیا کہ انسان جب یہ سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مطلب انسان موت کو پھر یاد رکھ سکتا ہے اور موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح نزا کے وقت انسان کی حالت، کس طرح اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے اور کیسے اس کا رنگ بدلتا ہے، کیسے اس پر نزا کی حالت طاری ہوتی ہے۔ موت جب آتی ہے تو کیسے سب سے پہلے روح کہاں سے نکلتی ہے، امام غزالی نے بڑا خوبصورت اس کو لکھا ہے۔ کل انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو دوبارہ اور مزید آگے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت کے لیے فکر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس وقت ہمیں جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو کہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، کہ جس وقت نزع کی کیفیت ہمارے اوپر ہو تو اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو پھر کوئی نزع کی تکلیف نہیں، اس وقت پھر حضور کا دیدار ہو، پھر بندہ اسی میں گم ہو۔ اللہ ایسا ہم سب پر بھی کرم فرمائے اور ایسے اعمال کی ہمیں اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہمیں قرآن حکیم سے الفت محبت عطا فرما، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہم سب پر حضور کی امت پر کرم فضل فرما دے۔ یا اللہ صحت والی، عافیت والی، عزت والی، برکت والی، شکر والی، نعمت والی، یا اللہ عبادت والی، خلوص والی، تیرے و تیرے حبیب کی معرفت والی زندگی و موت عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا عشق عطا فرما، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، اخلاص یقین کا نور عطا فرما، ہمیں ہر گناہ سے بچنے والا بنا، گناہوں سے نفرت عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔